اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو کی کلاس ہے ہماری، 7 دسمبر ہے آج، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ صنف مقالہ یا مضمون ماخذ مقالات سر سید۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف، یہاں سے ہماری عبارت شروع ہو رہی ہے۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جسے صدق و مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ جو بات اس کو معلوم ہوئی، حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقع راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خوددار راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے ہماری عبارت اور اس کے معنی لکھے ہیں سامنے، اسے میں پڑھتی ہوں، آپ سنیے۔ راست بازی، حق گوئی یا سچی بات کہنا، اوصاف، خوبیاں: صدق و مودت، سچی دوستی، حمیت، غیرت، شاک، گراں یا صدمہ، بدرجہ غایت، حد و درجہ، لگاؤ، محبت، متغیر، تبدیلی، آرٹیکل، مضمون۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں اس کی پہلے تشریح کی طرف۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سر سید کو بے پناہ خوبیاں، قابلیت اور اوصاف عطا کیے تھے۔ ان میں سے ایک خوبی راست بازی بھی تھی۔ راست باز آدمی جتنے اوصاف کا حامل ہونا چاہیے وہ ان میں بدرجاتم پائے جاتے تھے۔ سچے آدمی کی سب سے پہلی خوبی صدق، مودت یعنی سچی دوستی یا سچی محبت ہوتی ہے، کیونکہ راست بازی آدمی خود بھی سچائی کی اہمیت اور لذت سے آشنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دوست احباب بھی راست بازی کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور جھوٹ جیسے گناہ کا مرتکب نہ ہوں۔ راست باز آدمی کی دوسری خوبی غیرت و حمیت ہوتی ہے۔ حمیت کا معنی میں نے بتایا ہے غیرت، کیونکہ راست بازی کی وجہ سے انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور معاشرے میں اس کی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ راست باز آدمی کی تیسری صفت دلیری اور بہادری ہوتی ہے، کیونکہ سچائی انسان کو دلیر اور بہادر بناتی ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ راست باز آدمی میں بھرپور اعتماد ہوتا ہے اور وہ سب کے سامنے سچی بات کہنے میں تامل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی خوبی راست باز آدمی کی آزادی ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اور جھوٹ کی وجہ سے وہ سب سے کتراتا ہے۔ اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ سب پر عیاں نہ ہو جائے، جبکہ راست باز آدمی ان اندیشوں سے آزاد ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ حق و صداقت کی نظر سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو ادب میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔
سچائی کی یہ خوبی ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس کا ثبوت ان کی تحریروں سے واضح طور پر ملتا ہے، اور اردو ادب میں سچائی کی روایت کی داغ بیل ڈالنا سر سید کا ایک قابل تحسین کارنامہ ہے۔ انہوں نے دوسرے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور سچ بولیں تو انہیں مجبور کیا کہ وہ جو سچ سمجھتے ہیں اس کا اظہار کریں، حق اور سچ کا دامن نہ چھوڑیں، اور سچ بات کہنے میں دوسروں کے برا بھلا کہنے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، افضل جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم حاکم کے روبرو کہہ دی جائے۔ افضل جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم حاکم کے روبرو کہہ دی جائے۔ سر سید نے دیگر مصنفین کو قائل کیا اور لکھنے والوں کی توجہ بھی اس طرف دلائی کہ سچ اور حق و صداقت کو سامنے رکھیں تاکہ لوگ ان سے مستفیض ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ سر سید کو جو بات حق معلوم ہوتی اسے ہر حال میں کہہ دیتے، اس بات کی فکر نہیں کرتے تھے کہ دوسرا بھی ان کا ہم نوا بنتا ہے کہ نہیں، دوسرا بھی انہیں سمجھتا ہے کہ نہیں، دوسرا بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں۔ سر سید احمد خان کو سب سے زیادہ صدمہ اور تکلیف اس بات سے ہوتی تھی کہ کوئی ان کی حق گوئی پر الزام لگائے۔ در حقیقت سر سید سچائی اور حق گوئی کو اپنا دین ایمان سمجھتے تھے، جبکہ دین و ایمان انسان کو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ سر سید سچائی اور صداقت کو جان سے زیادہ عزیز تصور کرتے تھے۔ ہمیشہ راست باز آدمی ہی سچائی کی اہمیت کو جانتا ہے۔ اسی طرح سر سید خود بھی سچے آدمی تھے اور راست باز آدمی کی دل سے قدر کرتے تھے۔